بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رحمان کا یہ وظیفہ کر لیں، کیسی بھی حاجت ہو، رزق کی پریشانی ہو، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک خاص صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جس کو ایک بار سننے والے کا جی کرتا ہے کہ بار بار اس صورت کو سنیں، اور یہ وظیفہ اس صورت کا ہی ہے کہ جس صورت کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے، وہ سورہ رحمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن پاک کا حسن و جمال اور زینت خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ یاد رہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز مت ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے ہر وقت اس سے مانگتے رہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں اس سے مانگتے رہیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ بھی اس ذات سے مانگنے کا ایک خاص انداز ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورہ رحمان کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے کی وہی شرائط ہے جو کہ دعا کی قبولیت کی شرائط ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے بڑی شرط یہ ہے کہ حرام کمائی اور حرام کاموں سے بچتا رہے، اور نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو حالت میں اس وظیفے کو کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت اس سے ادا کر لیا جائے، اور پھر جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت 11 مرتبہ کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کرتے کرتے سو جانا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔